مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8128 اور 8129۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ وَلَا يَرْفُثْ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ او کما قال۔ فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، حفاظت کا ایک پیمانہ، ایک ذریعہ ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جس دن تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کوئی ایسی بات نہ منہ سے کرے، کوئی گالی نہ دے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، بلکہ اگر کوئی اس سے لڑے، کوئی اس کو گالی دے تو یہ اس کو جواباً یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اگلی روایت میں فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ ہے۔ اور وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے میری خاطر اپنی تمام خواہشات کو چھوڑا، بھوک پیاس کو چھوڑا۔ اب چونکہ اس نے یہ میری خاطر کیا تھا، لہٰذا چونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب یہاں سے جو اگلی بات ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب اس فرض سے ہٹ کر، اس فرض کے علاوہ جو ہم نے کچھ کیا اس کو نفل کہا جاتا ہے، اور سنت تو اس معاملے میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس پر پھر ہم نے اور مزید اس کے ساتھ اضافہ کیا جس کو ہم نفل کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ اسے بدقسمتی کہہ لیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، ہم نے جہاں ہماری آسانی تھی وہاں تو ہم نے نفل قائم رہنے دیے، وہاں تو ہم نفل کا اہتمام بھی کرتے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ کرتے جہاں ہماری آسانی ہے۔ مثلا نماز پڑھنے آئے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے آئے تو اس کے ساتھ تو ہم نے نفل شامل رکھے، ادا بھی کیے اور اس کو اپنے اوپر لازم بھی کیا۔ لیکن یہی نفل معاملہ عبادت کا روزے میں نظر نہیں آتا، یہی نفلی معاملہ زکوٰۃ میں نظر نہیں آتا۔ جس طرح نماز فرض میں نفل ہم نے شامل کر لیے، اسی طرح روزوں کے ساتھ بھی نفلی روزے ہیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، نہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی جس طرح نماز کے ساتھ تم نے نفل جوڑ لیے تو باقی عبادات میں بھی نفل جوڑو۔ تو نہ روزوں کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام ہے، حالانکہ وہ ہر ہفتے میں 2 ہیں، ہر مہینے میں 3 ہیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس میں بھی نفل ہے، وہ صدقات اور خیرات ہے، اس میں بھی ہم بالکل پیچھے ہیں۔ تو معاملہ دین میں ہمارے جو معاملات ہیں ان کا کچھ یہ معاملہ بھی ہے کہ اپنی مرضی کا ہم دین لیتے ہیں۔ یہ یعنی اس حدیث میں اب آپ اس کے بعد یہ سوچئے کہ جس طرح ہر فرض عبادت ہے، اچھا پھر اس میں بڑی ایک عارفین کاملین ایک بڑی اہم بات بیان کرتے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنی طرف سے بھی کچھ ادا کرے، اسی کو نفل کہتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 گھنٹے دینے کا پابند ہے، مریضوں کو دیکھنے کا پابند ہے۔ اب وہ ان 2 گھنٹوں سے کچھ زیادہ بھی اگر خرچ کرتا ہے، اپنے اسی معاملے میں صرف کرتا ہے تو یہ نفل ہے۔ ایک پڑھانے والا مدرس ہے، معلم ہے، ٹیچر ہے، اس کی ذمہ داری 40 منٹ پڑھانا ہے یا 30 منٹ پڑھانا ہے، وہ اس پڑھانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے اوپر کچھ اضافی جو ہے وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نفل ہے۔ تو ہم نے نفل کا جو معنی تھا، جو فلسفہ تھا، وہ چھوڑ دیا، اور وہ نفل ہم نے محدود کر کے سمٹتے وہ جو نفل تھے وہ صرف فرائض تک آ گئے، حالانکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ گھر میں اہتمام کیا جائے۔ اچھا پھر ہم نے اس میں ایک مزید اپنے لیے آسانی کا رستہ پیدا کیا کہ نفلی عبادات میں سب سے لاڈلی چہیتی جو عبادت ہے نفل کی، وہ تہجد کی صورت ہے۔ اس کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں ہے،
لیکن جو باقی نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے اس میں 2 نفل ہیں، مغرب کی نماز میں نفل ہیں، عشاء کی نماز میں نفل ہیں، تو ہم نے اس کو اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا کہ اگر اس کو کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ایسا کہ نہیں ایسا؟ یعنی ہم نے فرائض کے اوپر زور دینے کے بجائے نفلی معاملات کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا۔ مثلا ہمارے ہاں تو ہم نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ ہم نفلی عبادات کے بعد دعا مانگتے ہوں۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کئی بار یہ ذکر کیا کہ نماز میں، فرضی عبادات میں، نماز کے اندر، اب اس سے بات چلی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ فرض میں دعا مانگنے کے آپ دیکھیے کتنے مواقع ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، یہ بھی دعا۔ آپ نے رکوع میں تسبیح کی، اور ہماری بدقسمتی ہم نے ایک دعا یاد رکھی ہوئی ہے، ہم اس ایک دعا سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں، اگر ان کو بھی مانگ لیا جائے تو دوسرا مقام، رکوع سے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا تیسرا مقام، سجدے میں چوتھا، دونوں سجدوں کے درمیان پانچواں، دوسرے سجدے میں چھٹا، اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آخر میں درود کے بعد پھر دعا۔ اتنی جگہوں پر جب آپ نے دعا مانگ لی، اس میں پھر اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ کو اب اس کے نماز کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جی ہاتھ اٹھا کے کچھ اور مانگ لیا جائے۔ یعنی ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد نفلی عبادات کا تو اہتمام حکم ہی گھر میں ادا کرنے کا تھا، تو ہم اس کو کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ وہاں بھی ہم نفلی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں اپنے آپ کو ہم زیرو پر دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں یہ کام نہیں کر رہے۔ اس کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام کا جملہ جو اس آیت میں فَإِذَا کَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، یعنی کسی دن تم میں سے کوئی روزے میں ہو، تو یہاں رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جھگڑا وغیرہ صرف رمضان میں تو نہیں ہوگا نا۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، تو کسی دن تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں اور کوئی اس سے جھگڑے، تو رمضان میں تو سب روزے سے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ اکثریت روزے داروں کی ہوگی، تو وہ اس سے خیال کریں گے۔ تو ترغیب یہ دلائی گئی تھی کہ اپنے اس دائرے میں جو آپ پر لازم ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ کسی کے کام آ سکیں تو وہ نفل ہے، لیکن ہم نے دین کی جو شکل اپنی من پسند تھی اس کو قائم رکھا۔ جو دین کا اصل فلسفہ، جو اصل متقاضی تھا، ہم نے وہ پس پشت ڈال دیا۔ تو ہم پھر ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا، جو من چاہا تھا، جو آسان تھا وہ لے لیا، جو مشکل تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو اب آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے کیا کیا، جہاں مرضی کا دین آیا اس کو اپنے اوپر لازم بھی کیا، اس کو نافذ بھی کیا۔ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارا شاگرد اگر نماز کے اندر نفل چھوڑ دے، ظہر کے نفل نہ پڑھے، تو ہم اس کو سزا دیں گے یا پوچھیں گے تو نے کیوں نہیں پڑھے نفل، کیوں چھوڑ دیے؟ لیکن یہی معاملہ ہمارا باقی اگر معاملات میں ہو، ہم اس کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹے جو بھلائی کا کام تو کر رہا ہے وہ تو تجھ پر لازم ہے، اگر اس سے ہٹ کر بھی تو اپنی طرف سے کوئی تطوع، کوئی احسان کرے گا تو یہ نفل ہے تیرے لیے۔ اور ہر عبادات میں نفل ہے، ہر شخص کے لیے ہر معاملے میں نفل ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم نے جو دین کو محدود کر دیا، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے ہر معاملے اور ہر فرائض میں اس کی محدودیت کو ختم کرتے ہوئے وہ جو عالمگیر حوالے سے اس کی تعلیم ہے اس کو اپنے اوپر بھی لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔